بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک انورٹر کمپریسر کی تھوڑی کارکردگی دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے اس انورٹر کمپریسر کے بارے میں دو ویڈیو کر چکا ہوں، اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں، اس کی سرکٹ کے بارے میں، اس کی واٹ کے بارے میں، اور اس کی آل جو انسٹالیشن ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کی وائرنگ کیسی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں اس کی کارکردگی آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ایک اولڈ ڈیپ فریزر ہے جس کا خود کا کمپریسر جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اور اب یہ کمپریسر اس میں انسٹال ہو چکا ہے۔ یہ اس سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ برف بالکل جمی ہوئی ہے، یعنی اس کی کولنگ بہت اعلیٰ ہے اور اچھی طرح سے یہ کولنگ کر رہا ہے۔ یہ اس کا ایک سائڈ ہے کولنگ والا سائڈ، اور دوسرے سائڈ میں بھی آپ ٹیسٹ کریں گے کہ بھئی وہاں پر بھی کولنگ بالکل اچھی طرح سے آ چکی ہے، ساری پائپس جو ہے وہ اپنے برف بنا چکی ہے۔ تو اس کمپریسر کا امپیر کتنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائڈ پر صرف ایک پائپ ہوتا ہے، تو اس کی کولنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بالکل سفید ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں کمپریسر کے طرف۔ تو اس سے پہلے اس ڈیپ فریزر میں جو کمپریسر تھا وہ تقریباً 180 واٹ کا کمپریسر تھا، اور وہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کمپریسر میں R600 کا گیس ڈالا جاتا ہے، کیونکہ R600 پر کام کرتا ہے۔ اس کا جو پمپ ہے اسے حوالے سے بنا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آلریڈی ویڈیو کر چکا ہوں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ دو ویڈیو مل جائیں گی، تو آپ کو کمپلیٹلی رہنمائی ہو جائے گی۔ اب وہ اس کا امپیر میں آپ کو ٹیسٹ کراؤں گا کہ بھائی یہ کتنا امپیر لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو تھرموسٹیٹ کا کنیکشن ہے وہ ہم نے تھرموسٹیٹ سیریز میں لگایا ہے، اور وہاں سے اس کمپریسر کو سپلائی آ رہی ہے۔ تو جب بھی کولنگ کمپلیٹ ہوگی تو تھرموسٹیٹ اس کمپریسر اور اس پنکھے دونوں کو آف کر دے گا، جیسے کہ عام ڈیپ فریزر میں ہوتا ہے۔ اس کمپریسر کا استعمال آپ کسی بھی فریج میں کر سکتے ہو یا ڈیپ فریزر میں کر سکتے ہو۔ الگ الگ واٹس کے آپ کو مل جائیں گے، ڈفرینٹ کمپنیز میں مل جائیں گے، لیکن آپ کو جب بھی کوئی کمپریسر ریپلیس کرنا ہو تو آپ اس کا کیٹلاگ ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ بھئی اس کمپریسر کا کتنا واٹ ہے، کتنی کولنگ یہ لا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اولڈ ڈیپ فریزر جو اس میں کمپریسر تھا وہ تقریباً 1.8 سے لے کر 2 ایمپیر تک کا کرنٹ لیتا تھا، اور اب اس کمپریسر کا کرنٹ میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو 0.13 ایمپیر نظر آ رہا ہے، یعنی 0.13 ایمپیر، یہ یا 14 ایمپیر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اس پین کا ایمپیر ہے، یعنی جو پین اس ڈیپ فریزر میں لگا ہوا ہے اس کا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی فریج میں یوز کرو گے اس کمپریسر کو، تو وہاں پر آپ کو یہ ایمپیر جو ہے وہ نہیں ملے گا، یعنی اس کا فلس نہیں ہوگا، تو اس کا کمپلیٹ ایمپیر بھی آپ کو ابھی نظر آ جائے گا۔ اب کمپریسر کا ایمپیر میں آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے کر رہا ہوں تو تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی میں نے کوئی کیمرہ مین وغیرہ نہیں رکھا ہے، خود سے کیمرہ بھی ہینڈل کرنا ہے اور وہاں کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو نظر آئے 0.37 36 یا 38، یہاں تک کہ آپ کو ایمپیر مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدھے ایمپیر سے بھی کم ایمپیر ہے، یہ اس کمپریسر کا ٹوٹل لوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر اس ایمپیر کو میں پلس کرتا ہوں اس پنکھے کا، تو اس ڈیپ فریزر کا ایمپیر جو ہے وہ تقریباً 0.5 ایمپیر یعنی آدھا ایمپیر آتا ہے، جو کافی کم ہے۔ اگر آپ اس کو کسی بھی یو پی ایس کے ذریعے یا کسی چھوٹے انورٹر کے ذریعے چلانا چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ ایک یا دو سولر پینل لگا کے، چھوٹا سا بیٹری لگا کے آپ اس سے بھی چلا سکتے ہو۔ تقریباً وہ انورٹر بازار میں 2200 سے لے کر 2800 تک ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ ڈیپ فریزر چل جائے گا۔ اور اگر آپ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہو جہاں پر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے، یا بجلی جو اس کا شیڈیول ہے وہ کافی کم ہے یا بالکل ہے بھی نہیں، تب بھی آپ اس کمپریسر کے استعمال کے ذریعے اپنے فریج یا ڈیپ فریزر کو بآسانی چلا سکتے ہو، اور
کمپلیٹ آپ کے لیے سیم اس سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی دکھائے گا، جیسے کہ ایک عام کمپریسر دکھاتا ہے۔ اس کا عام کمپریسر خود کا جو کرنٹ تھا وہ 1.8 سے لے کر 2 ایمپیر لیتا تھا، اور اب یہ پین کے ساتھ بھی آدھا ایمپیر لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں آلریڈی ویڈیو کر چکا ہوں، آپ اس کو بھی واچ کیجئے۔ مزید ٹیوٹوریل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔